السلام علیکم۔ اردو اسلامک موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گانا گانے والا رہتا تھا جو گانے گایا کرتا تھا۔ جب اس کی عمر 80 سال ہو گئی تو اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا تھا۔ گھر میں فقر و فاقے نے ڈیرے ڈال لیے، ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ آخر تنگ آ کر وہ شخص جنت البقیع میں گیا اور بے اختیار اللہ کو پکارنے لگا، یا اللہ، اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مجھے بھوک ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا، تو میری سن، تو میری سن، میں تنگ دست ہوں، تیرے سوا میرا حال سے کوئی واقف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی، اے عمر اٹھو، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ننگے سر ننگے پیر جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک شخص داڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگا، سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ وہ بولا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے لو لگائے بیٹھے ہو، مجھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا وہ شخص گھٹنوں کے بل گرا اور داڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے بلائے رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا۔ میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نمازی جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا۔ بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔